للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ صرف ایک دعا پڑھ لیں، اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز عطا فرماتے، صرف ایک دعا کے پڑھنے پر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سلمہ گھر میں تشریف لائے، بہت خوش تھے، اور فرمایا ام سلمہ آج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جس کی وجہ سے دل میں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ حدیث یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس سے بہتر بدلہ اس کا عطا فرماتے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی فوری طور پر اس دعا کو میں نے یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو اس وقت میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھی جو ابو سلمہ سے میں نے سنی تھی اور یاد کی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور دل کے اندر یہ سوچنے لگی کہ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کی نظر میں بہتر ہو، جو اپنی گھر والی کے نظر میں بہتر ہوتا ہے وہ بہتر انسان ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ کی نظر میں بہتر تھے، اسی لیے ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد جب عدت مکمل ہو گئی میں چولہے کے پاس بیٹھ کر چمڑے کو دباغت دے رہی تھی۔ دباغت کہتے ہیں چمڑے کو آگ پر جلا کر پاک کرنا، صاف کرنا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دباغت دے رہی تھی چمڑے کو، دروازے پر دستک ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے چمڑے کو بازو رکھ دیا اور اپنے ہاتھ دھوئی اور فوری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے رسول اندر تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گدے پر بیٹھ جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، پھر فرمایا ام سلمہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں باغیرت عورت ہوں، میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ کہیں بعد میں کہیں کوئی ایسا عمل مجھ سے صادر ہو جائے، کوئی ایسی بات مجھ سے صادر ہو جائے جو آپ کی شان کے خلاف ہو، جو آپ کے ادب کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ کو عذاب دے۔ حضرت ام سلمہ نے یہ پہلی بات کہی، اور دوسری بات فرمائی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر رسیدہ ہوں، اور تیسری بات فرمائی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ آپ کی عمر زیادہ ہے، میری عمر کچھ کم نہیں ہے، اور تیسری بات فرمائی ام سلمہ آپ کے بچے میرے بچے ہیں۔ جب یہ تین جوابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ سنی تو پھر فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جو دعا میں نے ابو سلمہ سے سن کر یاد کی تھی
اس دعا کی برکت ہے کہ میں سوچنے لگی تھی دل میں میرے شوہر سے بہتر کون مجھے مل سکتے ہیں، تو اس دعا کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے شوہر سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے عطا فرمایا، یعنی کہ میرا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ تو یہ دعا کی برکت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ چاہے چھوٹی مصیبت ہو، چاہے مصیبت بڑی ہو، کسی اعتبار سے کوئی بھی مصیبت ہو، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون جب ہم پڑھیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام ہو۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مولانا ابو سعید اسلامک نیٹ ورک کو ضرور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔